बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। अपोजिशन के लिए जुम्मा का दिन फिर भारी पड़ गया है और जो इंट्रा कोर्ट अपील थी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, सादिक संजरानी को हटाने के हवाले से, इन्होंने जब ये अदम एतमाद का मामला आया तो जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करना शुरू कर दी। इनको ये लगा था कि इधर अदम एतमाद हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ ले आएंगे, उधर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन सेनेट की छुट्टी करवा देंगे, उनका इलेक्शन कलअदम करार दिलवा देंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे और हम इमरान खान को ऐसे गिराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको वो चोट लगाई है। 2 रुकनी बेंच है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में, इंट्रा कोर्ट अपील खारिज की है और खारिज भी मेरिट के ऊपर की है और उसमें जो रीज़न्स दी हैं वो भी बड़ी अहम है। बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है। सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ ने आज ये रिपोर्ट जारी की है और हम सब दुआ भी करते हैं और आज जुम्मा का दिन है कि अल्लाह पाक हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और दुश्मन की नज़र बद से बचाए। क्या मामला है, फवाद चौधरी ने कौन सी डिटेल्स कौम के साथ शेयर की हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सिक्योरिटी थिंक टैंक से एक ख़िताब किया है, बड़ा आज जानदार ख़िताब किया है हमेशा की तरह, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ दोबारा पाकिस्तान ने अमेरिका को नो बोल दिया है और एक नई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से जारी हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ख़िताब किया है इस्लामाबाद में और इसमें ना सिर्फ मुल्की गैर मुल्की लोग भी थे, सिक्योरिटी डायलॉग से ख़िताब किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज़ हो गया और कहा कि आप रूस क्यों चले गए, क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे दिमाग में सिक्योरिटी का मतलब हमेशा फ़ौज था और हमने सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ कभी बात नहीं की। सिक्योरिटी डायलॉग मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जो मुआशरा ताकतवर मुजरमों को कानून के नीचे नहीं ला सकता, कामयाब नहीं हो सकता। जिस मुआशरे में कानून की बालादस्ती होती है, तरक्की भी वही करता है। गरीब मुल्क के करप्ट लोग वहाँ का पैसा बाहर ले जाते हैं। छोटे लेवल की करप्शन मुल्क को तबाह नहीं करती बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी वजह मुजरमों को सज़ाएँ न मिलना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि खुददार और आज़ाद खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए अहम है क्योंकि खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी से ही कौमें बनती हैं। हमारे मुल्क ने खुद इन्हसारी ना होने की वजह से नुकसान उठाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए शेरवानी सिलवा ली है वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि अमेरिका को नाराज़ ना करें, उनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अमेरिका को नाराज़ ना करने के बयान देने वालों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन लोगों ने ही इलीट के मफादात को कौम को कुर्बान किया है। उन्होंने दुनिया में हमारे मुल्क को जलील और रुस्वा किया है, अपनी दौलत के लिए मुल्क के मुआशी मफादात को कुर्बान किया। ये भी हकीकत है कि हमारी जो इलीट है वो हमारे इदारे हो सकते हैं, हमारी जुडिशरी हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, हमारे सियासतदान हो सकते हैं, इन सब को नवाजा है अमेरिका ने। अमेरिका ने हमारी इलीट को नवाजा है और कौम को बर्बाद किया है और हमेशा हमारी जो साबका हुकूमतें, इदारों के सरबराह, हमारी जो साबका जुडिशरी है, हमारे जो फ़ौजी जो अफसरान हैं उनकी तरबियत भी, ट्रेनिंग भी अमेरिका में होती है, हमारे जो माजी में होती रही है। और उसके बाद जो हमारे अदलिया के बड़े बड़े जजेज़ हैं वो भी जाके अमेरिका में बैठते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जाके ट्रेनिंग लेने अमेरिका जाती है। तो नवाजा गया माजी में। अब तो चीज़ें बड़ी चेंज हो चुकी हैं पिछले 3-4 साल से। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहने का मकसद है कि ये जो माइंड सेट है, जो गुलामाना माइंड सेट है, ये दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि एक ताकतवर मुल्क का नाराज़ हो गया कि हमने रूस का दौरा क्यों किया, क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है। हमारी गलती है, हमने उन्हें तासुर दिया कि आपके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। आज वो अपने इत्तेहादी भारत की पूरी मदद कर रहे हैं, वो उनसे तेल भी ले रहे हैं। आज बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का बयान पड़ा कि हम भारत को नहीं कह सकते, भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, मुदाखलत नहीं कर सकते, वो आज़ाद मुल्क है। अमेरिका कहते हैं हम भारत को कुछ नहीं कह सकते, वहाँ आज़ाद खारजा पॉलिसी है। तो हम क्या हैं, क्या हमें भेड़ बकरियाँ समझा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को दाद दूंगा, जिस तरह उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखी वो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। उनकी खारजा पॉलिसी अपने लोगों के लिए है। जिस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं वो कभी अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। यही तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं जो दुश्मन को नहीं भाती, जो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स खड़ा हो गया है
کہ جو ہمیں آنکھیں دکھائے، جو ہمیں نو بول دے، جو اپنی عوام کا سوچے، جو ایلیٹ کو چھوڑ کے غریب لوگوں کا سوچے، جن کو اس مدرسے کے معصوم بچوں کا بھی خیال ہو، جن پر ڈرون حملے کر کے یہ قتل کرتے رہے، جن کو ان غریب جھگی والے کا بھی خیال ہو، جن پر ڈرون حملے کر کے یہ دہشت گرد مارتے رہے، تو ان کو نہیں پسند۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ اس ملک کے بقا کی جنگ ہے، اس ملک کی جنگ ہے۔ اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نئے پاکستان میں قانون کی بالادستی، فلاحی ریاست اور آزاد خارجہ پالیسی ہوگی۔ ڈالرز کی امداد کی وجہ سے اپنے لوگوں کے مفادات کو ہم قربان نہیں کریں گے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے تو سعودی عرب، ایران، ترکی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، افغانستان میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے، ہم نے امن عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، یوکرین تنازع پر میرے روس جانے پر ہمارے پرانے دوستوں کو مسئلہ ہوا، ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی کوشش کی، اس کے باوجود یہ ہم سے راضی نہیں ہیں۔ جب ہم نے ان کی اتنی غلامی کی کہ ان کے کہنے پر ان کی مرضی سے ہمارے بندے مرتے رہے اور ہم ان کو جی حضوری کہتے رہے، جی حضور کہتے رہے، اس کے باوجود یہ ہم سے راضی نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیں گے تو یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے امریکہ کو نو بولتے ہوئے جو امریکہ میں منعقدہ مکالمہ تھا اس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ میں جمہوریت کے عنوان سے مکالمے کا انعقاد کیا گیا، پاکستان سے 3 منٹ پر محیط ریکارڈڈ بیان دینے کا کہا گیا، یہ بھی کہا گیا سوال و جواب سیشن میں پاکستان شامل نہیں ہوگا، جس پر اس مکالمے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کشیدگی کی قطعی حامی نہیں ہیں، جنگیں معاشی بحرانوں سمیت ہمہ قسم کے مضمرات کا باعث ہوتی ہیں اور اس کے تاثرات پورے خطے اور دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔ ملک چھوٹے بڑے ہوتے ہیں مگر خود مختاری سالمیت عزیز ہوتی ہے، اور ہم اپنی خود مختاری اور سالمیت کو قربان نہیں کریں گے، اور ہم اس مکالمے میں شریک نہیں ہوں گے جو باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں اور پوری دنیا پر ڈکٹیٹرشپ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری کی طرف سے آج ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ سیکیورٹیز ایجنسی نے اس کے اوپر اپنی جو رپورٹ ہے وہ پیش کر دی ہے۔ سیکیورٹیز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے اور حکومتی فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وزیر اعظم پہلے بھی خاص سیکیورٹی پر توجہ نہیں دیتے، لیکن تاہم موجودہ حالات میں سیکیورٹی میں اضافہ انتہائی ضروری ہے، اور پوری قوم سے انہوں نے دعا کی بھی درخواست کی ہے کہ پوری قوم دعا کرے وزیر اعظم عمران خان کی حفاظت کے لیے، اور یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ اپنے آپ کو اپنی ذہنیت میں وہ نواز شریف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن جس کو اللہ بچائے، جو ہمیشہ جو وہ بھی سازشیں کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہو، پوری قوم جس کے ساتھ ہو، انشاءاللہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ اپنی قوم کے لیے آخری دم تک جنگ لڑے گا۔ اور یہی ہوا وزیر اعظم عمران خان کے کھلاڑی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے فاروق اچ نائک صاحب کی ساری چالوں کو عدالت میں تباہ و برباد کر دیا، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ انٹرا کورٹ اپیل تھی، پہلے ان کی درخواست خارج ہو چکی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ان پر مشتمل ایک سنگل بینچ تھا، جنہوں نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی تھی، اور ریمارکس دیے تھے کہ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کا پورا عمل مکمل طور پر ہائی کورٹ کی حدود سے باہر ہے، اور اس لیے یوسف رضا گیلانی کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے خلاف دائر درخواست میں چیئرمین جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں پڑنے والے ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ سینٹ میں پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے اراکین کی اکثریت تھی، ناجائز طریقے سے چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہم سے چھینی گئی۔ درخواست گزار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے 12 مارچ کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے، لہٰذا چیئرمین سینٹ کے انتخابات اور صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ انہوں نے پہلے درخواست دائر کی، پٹیشن تھی، سنگل بینچ میں اطہر من اللہ صاحب نے ناقابل سماعت قرار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، اور انہوں نے صادق سنجرانی کے انتخاب کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی انٹرا کورٹ اپیل بھی آج مسترد کر دی ہے۔ یہ کل فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے آن
آنریبل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو درخواست ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو آپ ان کے خلاف جائیں اور آپ عدم اعتماد لے آئیں. آپ یہ جو آپ کی جنگ ہے، آپ کیوں عدالتوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، آپ کی اکثریت ہے، تو جو آئین نے کسی کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. عدالت نے کہا کہ جو انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ دیتے ہوئے عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر کا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی کو ہم کبھی نہیں چھیڑیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ پہلی دفعہ گئے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ عدالتوں کو روکتا ہے کہ جو پروسیڈنگز چلتی ہیں یا کارروائی ہوتی ہے آن دی بیسز آف رولز آف پارلیمنٹ، چاہے وہ قومی اسمبلی یا سینٹ ہو، تو وہ اس پر کبھی بھی عدالتیں کوگنیزنس نہیں لے سکتیں. اور چیئرمین سینٹ کا اگر کوئی رولنگ آ گئی ہے تو اس پر ہماری عدالتیں نہیں کچھ کہہ سکتیں. یہی وجہ ہے کہ جب اسپیکر کا معاملہ آیا تھا اور سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا اور بار بار نون لیگ کے وکیل بھی اور پیپلز پارٹی کے وکیل بھی عدالت کو، سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم اسپیکر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. اور ایک اور اہم بات جو وزیر اعظم عمران خان نے ان کو شوکاز جاری کیا ہے منحرف ارکان کو، اور آج کی آخری وارننگ دی گئی ہے، اس کے بعد یہ معاملہ آج ہی چلا جائے گا اسپیکر کے پاس. اور اسپیکر اگر ان کو ڈیسیٹ کر دے یا اسپیکر ان کا جو ریفرنس وزیر اعظم کی طرف سے جاتا ہے اس پر رولنگ دے دے کہ یہ فلور کراس نہیں کر سکتے، تو آپ اس معاملے پر نہیں جا سکتے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ پہلے واضح کر چکی ہے، تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہ انتہائی آئینی اور قانون کے مطابق ہے، کیونکہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن یہ اس وجہ سے کالعدم قرار دلوانا چاہتے تھے کہ ووٹوں سے تو یہ جیت نہیں سکے، اب یہ عدالتوں کے ذریعے ریلیف لینا چاہتے تھے، جو ان کی درخواست عدالت نے آج مسترد کر دی ہے. اور عدالت نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہی رہیں گے جب تک آپ جا کے سینٹ میں ان کے خلاف اپنی اکثریت دوبارہ شو نہیں کرتے. دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.